نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لہم مثل الرجلین، اور بیان کیجئے ان کے لیے مثال دو آدمیوں کی، جعلنا لأحدہما، ہم نے کر دیا ان دونوں میں سے ایک کے لیے، جنتین دو باغ، من اعناب انگوروں کے، وحففناہما بنخل، ہم نے ان کو لپیٹ دیا کھجوروں کے ساتھ، وجعلنا بینہما زرعا، ہم نے کر دیا ان دونوں کے درمیان کھیتی، کلتا جنتین دونوں ہی باغ، آتت لائے اکلہا اپنا پھل، ولم تظلم منہ شیئا، اور نہیں کام کیا اس میں سے کچھ بھی، یعنی بھرپور پھل لائے، وفجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے جاری کر دیا ان دونوں کے درمیان ایک نہر کو بھی۔ ذرا باغ کو دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ یہ دو آدمی تھے، ایک بڑا امیر تھا ایک غریب تھا، جیسے کفار مکہ بڑے امیر تھے اور صحابہ کرام غریب تھے، یہ مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اس امیر کے دو باغ تھے، باغ کے درمیان میں کھیتی تھی، ارد گرد لمبے لمبے کھجوروں کے درخت تھے اور ان پر انگور کی بیلیں چڑھائی ہوئی تھی، موتیوں کی طرح انگور بھی لٹک رہے تھے اور کھجوریں بھی، یعنی چار دیواری اور درمیان میں کھیتی، اور پھر دونوں باغوں کو ایک نہر سے جو ہے وہ جوڑ دیا گیا تھا، اور نظارہ بھی بھرپور، مال و دولت بھی بھرپور، ٹھنڈا سایہ، سب کچھ اس میں تھا۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور تھا اس کے لیے پھل، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، اس نے اپنے ساتھی سے کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور وہ سے بات چیت کر رہا تھا، أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، میرا تو مال بھی تجھ سے زیادہ ہے اور میری افرادی قوت بھی، خادم نوکر بھی تم سے زیادہ ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ ظلم کرنے والا تھا اپنے نفس پر، قالا، اس نے کہا، ما اظن، میں تو نہیں خیال کرتا، ان تبید ہذہ ابدا، کہ یہ کبھی بھی ہلاک ہو، اور اس نے فخر و غرور میں کہا، میں نے اتنی محنت کی ہے اس باغ پر اور اس کے اسباب اور ذرائع میرے پاس اتنے زیادہ ہے، نفری، مال و دولت، مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ باغ کبھی میری زندگی میں ہلاک ہو، تباہ ہو۔ ٹائٹینک والوں نے بھی یہی کہا تھا نا کہ، اور وہ پہلے سفر میں ہی اللہ نے ٹائٹینک کو تباہ و برباد کر دیا۔ وما اظن الساعة، اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت قائمتاً قائم ہونے والی ہے، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّی، اور البتہ اگر میں پھر کر گیا بھی اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا، میں ضرور پاؤں گا بہتر اس سے منقلبہ، پھر جانے کے بعد۔ یعنی پھر کہنے لگا، مجھے تو نہیں لگتا کہ قیامت آئے گی، یعنی قیامت کا منکر بھی تھا، اور ساتھ ہی کہنے لگا اگر آ بھی گئی، آج میرے اوپر اگر اتنی نظر کرم ہے تو کل بھی مجھے اس سے اچھا بہتر ہی ملے گا۔ قال اس کے لیے صاحبہ، اس کے ساتھی نے، وہو یحاورہ، اور وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک، کیا ناشکری کی تو نے اس ذات کے ساتھ جس نے تجھے پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفہ سے، ثم سواک رجلا، پھر تجھے تندرست انسان بنا دیا۔ یعنی اس اللہ کی ناشکری نہ کر، اس کا شکر ادا کر جس نے تجھے یہ نعمتیں دی ہیں، اسباب پر بھروسے مت کر، اپنے مال پر، افرادی قوت پر بھروسے مت کر، اللہ کا شکر ادا کر اور اس کی نعمتوں کا اقرار کر۔ لیکن نہ ہو اللہ ربی، لیکن وہ اللہ میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، میں شریک نہیں ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی۔ یہ غریب کہنے لگا، میرا تو رب اللہ جتنا اس نے مجھے دیا اس پر میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اسی کی عبادت بجا لاتا ہوں، نفع اور نقصان کا اختیار بھی میں اسی کو ہی دیتا ہوں۔ یہاں پر بت تو نہیں پوجا جا رہا نا، یہاں کون سی چیزیں شرک بنی ہوئی ہیں؟ مال و دولت، اسباب پر بھروسے اور نفع اور نقصان کا اختیار اللہ کے علاوہ کسی اور کو دے دینا، اپنی محنتیں، اپنی قابلیت، ان کے اوپر تکیہ کرنا، یہ چیزیں بھی شرک بن جاتی ہیں۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، کیوں نہیں جب تو داخل ہوا اپنے باغ میں، قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، تو نے کہا جو اللہ نے چاہا، لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کوئی قوت نہیں مگر اللہ ہی کو، إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا، اگرچہ کہ تو دیکھتا ہے کہ میرا مال اور اولاد تجھ سے کم ہے، یعنی تجھے تو ماشاءاللہ کہنا چاہیے تھا، یہ ساری جو کچھ بھی عقل، حسن، قابلیت، جو کچھ بھی ہے کس نے دیا ہے؟ اللہ نے انسان کو کبھی بھی فخر و غرور نہیں کرنا چاہیے۔ فَعَصَىٰ رَبِّی، تو قریب ہے میرا رب، یعنی خَیْرًا مِن جَنَّتِکَ، کہ وہ دے دے بہتر تیرے باغ سے، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا، اور وہ بھیج دے تیرے باغ پر عذاب، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، فَتُصْبِحَ صَعِیدًا زَلَقًا، پھر وہ چٹیل میدان ہو جائے، أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا، یا ہو جائے اس کا پانی گہرا، فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، تو ہرگز نہ تو طاقت رکھے گا اس کے لیے طلب کرنے کی۔ یعنی ابھی وہ غریب کہہ رہا تھا
ہو سکتا ہے اللہ دینے پہ آئے تو تیرے باغ سے بہتر مجھے دے دے، تیرے باغ پر عذاب آ جائے اور یہ جو نہر ہے اس کا پانی اللہ بہت گہرا زمین میں لے جائے، تو طلب کر سکتا ہے اس کو؟ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور گھیر لیا گیا اس کے پھل کو، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، پھر وہ ہو گیا وہ ملتا تھا اپنے ہاتھ، عَلَىٰ اس پر مَا أَنفَقَ فِيهَا، جو اس نے خرچ کیا تھا بیچ اس کے، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ گری ہوئی تھی اپنی بستیوں پر، وَيَقُولُ، اور وہ کہہ رہا تھا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے کاش کہ میں شریک نہ ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی۔ اللہ کو اس مومن غریب بندے کی بات اتنی پسند آئی، اسی وقت اس کے باغ کے اوپر عذاب آ گیا، اور جو خرچہ اس پر کیا تھا وہ بھی ہاتھ سے گیا، باغ سے نفع کیا ملنا تھا، جو لگایا تھا سرمایہ وہ بھی ختم، اور اس وقت کہنے لگا ہائے کاش میں اپنے رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتا، میں مال اسباب پر بھروسہ نہ کرتا۔ کفار مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے تم بھی دولت کے نشے میں آخرت کا انکار کر رہے ہو اور قسمیں کھا کے کہتے ہو کہ ہماری شان و شوکت کو زوال نہ آئے گا، اور مومنین کو ستا رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، اور نہ تھی اس کے لیے کوئی جماعت، يَنْصُرُونَهُ کہ وہ اس کی مدد کرتی، مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے سوا، وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ ہی وہ خود اس آفت کا مقابلہ کر سکتا تھا، نہ تو اب باغ دوبارہ، اور نہ اس کی افرادی قوت اور سب کچھ جو تھا وہ سب اس کی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں پر ولایت ثابت ہوگی اللہ کے لیے سچی، ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، اس کا ثواب بھی بہت بہتر ہے اور اس کا انجام بھی بہت بہتر ہے۔ انڈر لائن کریں اس آیت کو، بھئی ولایت کس کے لیے، ولی کون ہے، کارساز کون ہے، حمایتی کون ہے، حاجت روا مشکل کشا کون ہے، ولایت اللہ ہی کے لیے ثابت ہو گئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ لا إله